الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات والا صفات نے ہمیں اس مستعار زندگی کی ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اے مولا تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، تو اس رمضان کی جو برکات ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، اس میں جو تیری رحمتیں برستی ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرما۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب رمضان کی فرضیت کی بات کی تو ساتھ ہی اللہ نے پھر اس کا مقصد بھی بتایا کہ ہم نے یہ روزے فرض کیوں کیے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کر دیے۔ اب اس سے آیہ کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ عبادت مقصودی نہیں ہیں، یہ عبادت مقصودی نہیں ہیں، بلکہ اس عبادت کے ذریعے ہمیں ایک مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مقصد یعنی کہ بذات خود یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں نے روزے رکھ لیے ہیں تو میں نے عبادت کے درجے کو پا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ روزے مقصود نہیں ہیں، بلکہ روزوں سے مقصود کیا ہے کہ تم تقوی کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کی جب بات کی تو فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مقصود نماز ادا کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد انسان جو ہے وہ ایک منزل تک پہنچے، اور وہ منزل کیا ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ نماز تمہیں ایک مقصد کے لیے فرض کی ہے۔ اگر ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہے اور وہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر اس کی نماز نہیں رہتی۔ اسی طرح انسان ہر رمضان میں روزے بھی رکھے، انسان تراویح بھی پڑھے، پھر قیام بھی کرے، اس کے بعد مساکین کا حق بھی ادا کرے، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر تقوی کا حصول نہ ہو تو پھر اس کے روزے نہیں رہتے۔
اس کے روزے نہیں رہتے، کس لیے کہ وہ ایک مقصد تک نہیں پہنچا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم، اب دیکھیں انداز کتنا خوبصورت ہے بات کرنے کا، فرمایا کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، خالی تم پہ نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو بھی گزرے، جو بھی قومیں تھیں، جو بھی امت تم سے پہلے گزری، اس پہ روزے فرض کیے گئے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی اگر تقوی کے مقام تک پہنچا تو وہ اس روزے سے گزر کے اس نے تقوی کی منزل کو حاصل کیا۔ کسی بھی زمانے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں تقوی حاصل کر لوں اور وہ روزے کو جو ہے وہ ڈینائی کر دے یا سکپ کر دے روزے کو اور وہ تقوی کی منزل تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو تقوی کی منزل عطا کی، ہر ایک کو اس روزے کے سفر سے گزار کے، اس روزے کے راستے سے گزار کر میں اسے تقوی کی منزل تک لے کے گیا۔ بات سمجھ آئی؟ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ مشاہدہ حق اور تصور حضوری، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ مشاہدہ حق اور تصور حضوری مشاہدہ حق اور تصور حضوری کا نام تقوی ہے۔ مشاہدہ حق، اگر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات نظر نہ آئے، اللہ کے افعال نظر نہ آئے کائنات میں، تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور تصور حضوری اگر نہ ہو کہ میں رب کے حضور ہوں یا رب جو ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر بھی انسان کے دل میں کبھی تقوی پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ دو چیزیں، ایک مشاہدہ حق اور ایک تصور حضوری، ان دو چیزوں کو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ کیا؟ تقوی ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں، عبادات میں نے تم پہ فرض اس لیے کی کہ تمہیں اللہ کا مشاہدہ ہو جائے، اس کی صفات، اس کی تجلیات، پھر اس کے جتنے بھی کمالات ہیں تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہارے من میں جب تم اندر نظر ڈالو تو ہر جگہ وہی مسکراتا نظر آئے، فرمایا پھر تمہاری عبادت درجائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ قرآن اس تصور کو کیا کہتا ہے؟ تقوی کہتا ہے۔ قرآن اس تصور کو کیا کہتا ہے؟ تقوی کہتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ اٹھا دیے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ساری دنیا سے دستبردار ہو کر ساری سوچیں، ساری فکریں چھوڑ کے اللہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ اٹھا دیے، میرے مولا ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا دیے، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب دن میں کتنی دفعہ ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ایک دفعہ بھی کبھی تصور بنا کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں؟ ہم نے فقط رسمن بس خالی ہاتھ اٹھائے، لیکن ہمارا تصور کبھی نہیں بنا کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ پھر ہم جھک گئے رکوع میں اور ہم نے کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو بہت عظیم۔ عظیم ہے، کیسے عظیم ہے؟ صرف منہ سے کہا، اللہ کی عظمت کا کبھی مشاہدہ کیا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دل نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا کہ اللہ بڑا عظیم ہے۔ پھر کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور سن لی اللہ نے، جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، سن لی۔ لیکن ہمیں تو کبھی یہ یقین ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے ہماری آواز سنی ہو، ہمیں کبھی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوئی، بس جلدی میں اٹھے۔ پھر کہا، پھر جب اللہ نے یہ کہا نا کہ آواز ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اے میرے بندے تو میرے سامنے جھکا،
تضرع کی، پھر میری تعریف کی. جب تو میرے سامنے جھک گیا تو بندے تیرے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ ہم نے سن لیے، وہ ہم نے سن لیے. پھر بندہ شکرانے کے طور پر کہتا ہے لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری تسبیحات کو سنا. لیکن کبھی ہم دن میں 7 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اندر حضوری کا یہ تصور پیدا ہی نہیں ہوا. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم غافل ہو، ہر عبادت تم نے جو ادا کی لیکن تمہارا قلب میرے حضور حاضر نہیں ہوا. فرمایا کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب بھی انسان روزے میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو حضوری کا مقام عطا کر دیتے ہیں، اس کے دل کو حضوری کا مقام عطا کر دیتے ہیں. کیسے؟ ایک عام آدمی ہو نا، ایک عام آدمی گناہگار سے گناہگار ہو اور اس نے روزہ رکھا ہو، تو کبھی آپ اسے کہیں نا کہ بھائی روزہ تو نے رکھا ہے لیکن کھا پی لے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، کمرے میں جا کر کچھ کھا لے، منہ میں ڈال لے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں میں نے روزہ رکھا ہو، نہیں میں نے روزہ رکھا ہے. بھائی تو نے روزہ رکھا ہے لیکن کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کچھ کھا پی لے سب سے چھپ کر. وہ کہتا ہے نہیں کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اس لیے میں روزہ نہیں توڑ سکتا. تو جب ہم ساری عبادات کرتے رہے کبھی ہمیں یہ کیفیت ملی ہی نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ادھر روزہ رکھا، دل کو یہ یقین آ گیا کہ اب چھپ کے بھی کوئی عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. عبادات میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ درجہ احسان کا. اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ. اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سامنے ہے، جی دیکھنے کی کوشش کرو. باتیں تو اللہ سے کر رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں. جی بالکل. تو مخاطب، اب نماز میں بھی مخاطب کس سے ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ خدا سے، ڈائریکٹ صیغے میں خطاب ہوتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، اے اللہ تیرا ہی شکر ہے. ڈائریکٹ خطاب اللہ سے ہو رہا ہوتا ہے، باتیں اللہ سے ہو رہی تھی لیکن دل ہمارا وہاں پہ حاضر نہیں ہوتا. اب عبادات میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ درجہ احسان. اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ احسان یہ ہے وہ عبادت جو تمہیں تقوی کے مقام تک لے کر جائے گی. وہ عبادت ایسے ہونی چاہیے کہ جب تو اللہ کے حضور ہو تو تمہارا تصور یہ ہو کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم اتنا یقین تو ہو تمہارے دل کو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم ساری عبادات کرتے ہیں لیکن ہمارے دل کو کبھی یقین نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ واحد ایک عبادت روزہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ چھپ کر بھی کبھی کوئی کام نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو فرمایا لعلکم تتقون. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ 3 اہتمام کرتے ہیں، 3 اہتمام کرتے ہیں. پہلا اہتمام کیا؟ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذ دخل شہر رمضان، کہ جب شہر رمضان داخل ہو جاتا ہے فتحت ابواب السماء، اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فتحت ابواب السماء، اس کا کیا مطلب ہے کہ دروازے کو کھول دینا؟ دروازے کو کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. رزق کیا ہے؟ یہ آسمان سے اترتا ہے. اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. جس کا رزق ہوتا ہے تنگ، اللہ اس کو کشادہ کر دیتا ہے.
جو اللہ سے اس کی قربت کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو قربت عطا کر دیتا ہے، جو اللہ سے اس کی محبت کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے سارے انعام، اللہ کی ساری رحمتیں، اللہ کی ساری برکتیں انسان پہ اس طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اس طرح برسنا شروع۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دوسرا اہتمام کیا؟ پہلا تو یہ کہ اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنا کرم ہی نہیں بلکہ اگلا یہ ہوتا ہے کہ غلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کرنا کیا ہے کہ وہ اسباب، وہ عوامل، وہ محرکات کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور ارتکاب کرتے 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 وہ جہنم میں جا گرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان اسباب، ان عوامل اور ان محرکات کی راہیں مسدود کر دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اب انسان کو گناہوں کی طرف دعوت دینے والے اور گناہوں کی طرف گھسیٹنے والے وہ عوامل وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان جو ہے وہ جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، انسان کو محفوظ کرتا ہے، اور محفوظ جو انسان کو جس چیز سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اس چیز سے محفوظ کرتا ہے۔ کیا وہ ڈھال کیا؟ روزہ، یعنی انسان کو جہنم سے جو خطرات ہیں ان خطرات سے یہ روزہ جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے یہ روزہ انسان کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے ڈھال ہے، جنت، یہ انسان کے لیے ڈھال ہے، اس کو بڑے بڑے گناہوں سے یہ باز رکھتا ہے۔ یہ بات اب فرمایا کہ اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، روزی جو ہے وہ آسمان سے چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر آسمان کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند، وہ سارے عوامل جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں وہ سارے عوامل ان کا راستہ روک دیا جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اور اگر اس ماحول میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ آئے تو پھر یہ اس کی بدقسمتی اور شومی قسمت ہے، یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ اللہ سارا ماحول بھی عطا کر دے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری بات وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ شیطانی اللہ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک جو بڑا شیطان ہے اللہ نے اس کو زنجیریں ڈال دی، جکڑ دی، نہیں، ہر قسم کا شیطان، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جو ہے شیاطین جنات میں سے ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس شیطان کو کیا کرتا ہے؟ جکڑ دیتا ہے۔ انسان کا المیہ کیا رہا ہے؟ انسان کا المیہ یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی ذات پہ الزام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کبھی اپنی ذات پہ الزام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ قیامت والے دن جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو خدا پوچھے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، تو یہ وہاں بھی یہ کہے گا کہ میرے مولا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلکم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ پھر جب یہ مکر جائے گا نا اپنے گناہوں سے، اللہ پھر اس کی زبان پہ مہر کر دے گا، پھر انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا ہے، انسان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا ہے، انسان کی آنکھیں بولیں گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا ہے۔ انسان کا یہ المیہ ہے کہ انسان کبھی خود پہ الزام نہیں لیتا، ہمیشہ الزام دیتا ہے کہ میں نے تو نہیں یہ کیا، یہ فرشتوں نے ویسے ہی لکھ لیا ہوگا، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہاں جا کے اللہ کے سامنے بھی اس طرح جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ جب ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے تو انسان تھوڑی دیر اس پہ تھوڑا سا آنسو بہا کے بعد میں کہتا ہے
میرے ساتھ شیطان تھا، شیطان نے ایسا کر دیا، میں ایسا نہیں ہوں، مجھے شیطان نے بہکا دیا، میں ایسا نہیں ہوں، میرے اندر یہ گناہ نہیں ہے، بس وہ شیطان کے چکر میں آ گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میں بہک گیا۔ اور پھر وہ دلیر ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ گناہ ہی تھا نا، شیطان کے کہنے پہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے، اور ایسے کرتے 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 ہم اپنے اندر کے عیوب سے کبھی آگاہ نہیں ہو سکتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی جو ہے وہ برائی کرے، وہ برائی چاہے آنکھوں کی ہو، وہ خیانت چاہے انسان کے دل کی ہو، چاہے وہ ہاتھوں سے کسی برائی کا ارتکاب کرے، پاؤں سے چل کر جائے، کوئی ارادہ کرے کسی گناہ کا، تو فرمایا کہ پھر وہ سوچ لے کہ یہ کسی شیطان کی وجہ سے نہیں ہے، اصل میں وہ خود ہی اتنا بڑا شیطان بن گیا ہے کہ کسی شیطان کو اس کو ضرورت ہی باقی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر وہ نوٹ کر لے کہ رمضان میں مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا، رمضان میں مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا، میں بڑی کوشش کے باوجود اپنی نگاہ کو بد نگاہی سے نہیں بچا سکا، میں بڑی کوشش کے باوجود۔ تو اس کے بعد جب رمضان گزر جائے تو پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اسے کہے کہ آپ تو روحانی طبیب ہیں، میرا علاج کریں، میں رمضان میں بھی تمام تر کوشش کے باوجود اس گناہ سے باز نہیں آ سکا، شیاطین تو بد تھے، پھر اگر یہ گناہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان میں خود ہی ہوں، مجھے اس بیماری کا کوئی علاج بتائیں۔ تو یہ اللہ والوں کی ڈیوٹی، یہ اللہ والوں کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ کسی کی بہن جو بیمار ہوگی، کسی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، اس کو تعویذ دے دیا، اللہ والوں کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ سارے شعبدہ باز لوگ ہیں جو ان چکروں میں لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ اللہ والوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو روحانی، جو کسی کو روگ لگ جاتے ہیں، ان کا علاج کرنا، ان کا علاج کرنا۔ ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ یہ گناہ میں نے رمضان میں کیے ہیں، تو مجھے خدا را کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں ان گناہوں سے باز آ جاؤں۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیاطین کو بد کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اب اس ماحول میں بھی اگر کوئی شخص جو ہے، اس ماحول میں بھی اگر کوئی شخص گناہوں سے باز نہ آئے تو یہ شومی قسمت ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے اس کی کہ اللہ ایسا ماحول عطا کر دے اور پھر بھی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا رہے۔ اب اتنا کرم والا مہینہ، اتنے فضل والا مہینہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہو، سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے رمضان کو بالخصوص تخصیص کے ساتھ فرمایا کہ یہ رمضان کیا ہے، یہ میرا مہینہ ہے، کس لیے کہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، انہیں پاک اور صاف کرتا ہوں، ان کے تن بھی اجلے من بھی اجلے۔ تو فرمایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں انسان کی گمراہی کے دو بھی عوامل ہیں نا، ایک بیرونی اور ایک اندرونی۔ بیرونی جو عامل تھا وہ کیا تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اندرونی جو عامل تھا وہ انسان کا نفس۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نفس کو بھوک کی بھٹی میں خوب جلاؤ، خوب جلاؤ، یہاں تک کہ یہ نفس جو ہے یہ اندر سے اتنا کمزور ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ یہ میری اطاعت پر راضی ہو جائے۔ اور جب تم تراویح میں کھڑے ہو اور پھر قرآن تمہاری سماعتوں سے ٹکرائے تو تمہارا دل بالکل میرے عرش کے سامنے جھک جائے، تو تمہیں رمضان اور روزے کی مقصدیت حاصل ہو جائے، مقصدیت حاصل ہو۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں، وَإِذْ كَانَ يَوْمَ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ۔ فرمایا کہ بڑی رحمتوں، برکتوں اور اللہ کے بڑے فضل و کرم والا مہینہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑا اس میں اپنا انعام کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن اس کے حصول کا ایک طریقہ ہے کہ فَلَا يَرْفُثْ ولا یصخب۔ فرمایا دو چیزیں کہ ایک تو فحش کام چھوڑ دو، اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو لغو باتوں سے روک لو۔ یہ دو چیزیں اگر تم نے کر لی تو تمہیں رمضان کے سارے فضائل حاصل ہو جائیں گے، اور اگر تم نے یہ دو چیزیں نہ کی
تو اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہے، قرآن جو ہے وہ تمہاری سماعتوں سے ٹکراتا رہے، تم سوکھ سوکھ کے بھوک سے کانٹا بن جاؤ، لیکن تمہارے اندر کی کیفیت چینج نہیں ہو سکتی اگر ان دو چیزوں کو تم نے نہ چھوڑا، ایک فحش کاموں کو، برائی کو، اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو نہ روکا، تو پھر تمہیں رمضان کا مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطاب میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔